بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی تنکح زوجا غیرہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بات بتا رہے ہیں کہ جب 3 طلاق کے بعد دوسرے انسان سے نکاح کے بعد اس کی وفات یا اس کی طرف سے طلاق کے بعد یہ دونوں پہلے شوہر اور یہ مطلقہ دونوں اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ ان کا ارادہ اچھا ہو اور بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا خیال ہو، تبھی پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہیے، تاکہ آپس میں مزاجی ہم آہنگی ہو اور بہتر طریقے سے زندگی کا برتاؤ ہو، تب یہ نکاح کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان ظنا ان یقیما حدود اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان دونوں کا یہ خیال ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو قائم رکھ پائیں گے اور اچھی اور عمدہ زندگی گزرے گی، تو پھر یہ دوبارہ نکاح کریں۔ اور کہتے ہیں کہ طلاق خلا میں بھی تذکرہ جو ہے خوف کا کیا گیا، اور یہاں بھی زن کا کیا گیا۔ وہاں خوف کا لفظ آیا اور یہاں زن کا لفظ آیا، تو کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی کی طرف سے زیادتیاں اور نافرمانیوں کا جو اندیشہ ہے وہ خلا کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ نفس نافرمانی اور نشوز ہو یا نہ ہو۔ اس لیے زن کا لفظ جو ہے یہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے سلسلے میں زن کا لفظ استعمال کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ زن جو ہے کہتے ہیں یقین سے کم کو۔ ایک یقینی علم ہے اور ایک زن ہے، گمان ہے، غالب گمان ہے، اس واسطے کہ حقیقت حال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ اور کہتے ہیں یہ زن کی تفسیر بعض حضرات نے علم سے کی ہے کہ ان علما ان ظنا علما، تو کہتے ہیں کہ علم سے تفسیر کرنا بہتر نہیں خیال کیا گیا ہے، بلکہ زن کو زن کے معنی ہی میں رکھنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ امام زاہدی نے جو اس کی تفسیر کی ہے کہ ظنن ای علمن، زن کی تفسیر انہوں نے بھی علم کی ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے ان ظنا اور علیما یہ شرط لگائی ہے بطور استحباب کے، یعنی یہ شرط جو ہے نکاح کے لیے یہ مستحب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نے ان علمتم فیہم خیرا، تو حقیقت حال سے جو باخبر ہو رہا ہے ان علمتم فیہم خیرا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے تحلیل کے موقع پر یعنی حتی تنکح زوجا غیرہ کے اس موقع پر ایک بات یہ ہے کہ علماء احناف اور علماء شوافع کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ جو دوسرا شوہر ہے یہ کیا
پہلے شوہر کے لیے علت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ علماء احناف کا مذہب ہے، یا اس حرمت غلیظہ کا کے خاتمے کا سبب ہے صرف، یعنی ان دونوں کے درمیان 3 طلاق سے جو حرمت غلیظہ پائی گئی تھی، صرف اس کے خاتمے کے لیے دوسرا شوہر ہے اس سے جو نکاح ہوا، یا یہ کہ وہ حلت بھی ختم کرے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ سوال ہے، تو کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے یہ اس حرمت کو ختم کرے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے حلت ہوگی۔ تو اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جو پہلے شوہر نے دوبارہ نکاح کیا ہے، تو اس نکاح کے بعد پھر اس کو 3 طلاق کا حق حاصل رہے گا۔ اس سے پہلے اس نے 3 طلاق دی ہو یا نہ دی ہو، لیکن جہاں تک حلالے سے گزر کر یہ موقع آیا، تو اب پہلے شوہر کو پھر جو ہے 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ احناف کے یہاں ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زوج اول جو ہے وہ محل ہے، اس سے حلت ہوتی ہے، زوج ثانی جو ہے زوج اول کے لیے محل ہے، تو اسے مطلب 3 طلاق کا اس کو حق حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اب اگر 1 طلاق دیا ہو یا 2 طلاق دے، تو پھر وہ بقیہ جو طلاق ہوگی اس کا جو ہے وہ طلاق کا حق باقی رہے گا۔ فخر الاسلام اور بزدوی نے خاص کی بحث میں یہ بتایا ہے کہ حتیٰ کا جو لفظ ہے یہاں پہ، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کریں حتیٰ جو ہے یہ انتہا کے لیے ہے، نہایت کے لیے ہے، اس لیے دوسرا شوہر جو ہے وہ حلال کرنے والا ہو، یہ ماننا خاص کے معنی میں اضافہ ہے۔ اور کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں علماء احناف کہ ہمارے یہاں جو یہ بات ثابت ہے وہ حدیث اسیلہ سے ثابت ہے، اور یہ واضح ہے، جیسا کہتے ہیں کہ یہ گفتگو شرح منار میں کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، پھر اس عورت نے دوسرے اور مرد سے نکاح کیا، پھر اس مرد نے اس کو طلاق دیا، اور پہلے شوہر نے پھر اس سے نکاح کر لیا، تو اس صورت میں 3 طلاق کا حق حاصل دونوں کے نزدیک ہوگا، اور جو پچھلی طلاقیں ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو اتفاق ہے۔ اختلاف جو ہے وہ اس میں ہے کہ اگر پہلے شوہر نے 3 طلاق سے کم دیا ہو، 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو، اس کے بعد پھر اگرچہ حرمت مغلظہ نہیں پائی گئی، لیکن عدت کے بعد وہ اجنبیہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، اب اس نے کسی مرد سے نکاح کر لیا، یعنی 1 طلاق دی گئی یا 2 طلاق دی گئی، اس صورت میں اس کے بعد پھر اس دوسرے شوہر نے ناچاقی کی بنیاد پہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر یہ شوہر پہلے شوہر سے اس نے نکاح کر لیا، نیا نکاح اس نے پھر کر لیا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ پہلے مسئلے میں، یعنی جس طرح
یعنی کہ جس طرح تو پہلے شوہر نے نیا نکاح کر لیا، تو یہ دونوں مسئلہ پہلے کی طرح ہی رہے گا، یعنی اس صورت میں امام ابو حنیفہ امام یوسف کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا حق حاصل ہوگا، جیسا کہ پہلے مسئلے میں، یعنی جیسا کہ 3 طلاق دی ہو اور 3 طلاق کے بعد پھر دوسرے شوہر سے نکاح ہوا ہو، اور پھر دوسرے شوہر نے طلاق دی ہو اور پھر پہلے شوہر نے نکاح کیا، تو اس صورت میں 3 طلاق کا دوبارہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو اور پھر اس کے بعد اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور پھر اس نے طلاق دے دیا، پھر پہلے شوہر سے اس نے نکاح کر لیا، تو اس صورت میں بھی اس کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ امام محمد اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 طلاق کا حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جتنی طلاق اس نے دے دی ہے اس کے بعد جو بچی ہے وہی طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی اگر اس نے 1 طلاق دی ہے تو 1 طلاق کا 2 طلاق کا حق حاصل ہوگا، اور اگر اس نے 2 طلاق دی ہے تو 1 طلاق اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، زوج ثانی دوسرے مرد سے جو نکاح کیا، یہ زوج ثانی جو ہے در حقیقت اس سے حلت ثابت ہو رہی ہے اور نئی حلت کو ثابت کرنے والا ہے، تو اس پر نئی حلت کا حکم مرتب ہوگا، اور حکم کیا ہے؟ 3 طلاق کا حق حاصل ہونا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ حتی کا لفظ خاص ہے، خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور خاص معنی کیا ہے؟ انتہا، غایت۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح جو ہے یہ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے والا ہے، اور اس کا پھر نکاح کے بعد یعنی حلت کے بعد اور کوئی اس کا کردار نہیں ہے۔ اس لیے تو اس کو اگر 3 طلاق دی تھی تو پھر 3 طلاق کا حق حاصل ہوگا، اور اگر 1 طلاق دی تھی 2 طلاق دی تھی تو وہی طلاق 1 یا 2 کا 2 دی تھی تو 1 کا اس کو حق رہے گا، اور اگر 1 دی تھی تو 2 کا حق رہے گا۔ چونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے جو ہے حرمت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ حلت کا وجود بھی لے کے آیا ہے، تو یہ کتاب اللہ کے حتیٰ کے لفظ پہ اضافہ کرنا ہوگا، جو آپ کے اصول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِندَكُمْ، آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب دوسرا شوہر جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے والا ہوا تو وہ یہی ہے کہ 3 طلاق پہلے جو دی تھی اس کی وجہ سے حرمت آ گئی تھی، اور اس حرمت کے خاتمہ جو ہے اس نکاح سے ہو گیا، تو اب وہ چیز جو کہ حلال ہے یعنی 3 طلاق یا اس سے کم، یہ اس سے اس کا تعلق نہیں رکھتا، اور غائط مغیّہ میں داخل ہو یا نہ ہو یہ باب یہاں نہیں چلے گا، اس واسطے وہ محلل کی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے احناف کے موقف کے خلاف تقریر کی گئی۔ حنفیہ کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے، یہاں زوج ثانی کی طرف سے جو پہلے شوہر کے لیے حلت کا ذریعہ یہ جو بن رہا ہے، محلل جو بن رہا ہے، تو محلل کا مطلب یہ ہے کہ حلت جدیدہ کو ثابت کرنے والا، یعنی ان دونوں کے مابین حرمت غلیظہ تھی، اس حرمت غلیظہ کا خاتمہ کر کے حرمت حلت کو ثابت کرنے والا یہ دوسرا شوہر ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں حدیث اسیلہ سے۔ اس کا استدلال ہم حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ حتیٰ کے خاص معنی میں اضافہ اور زیادتی لازم آ رہی ہے،
بلکہ اس کی تشریح تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کر رہے ہیں کہ امرات رفاعہ آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول رفاعہ نے مجھے 3 طلاق دے دی تو میں نے عبد الرحمن سے نکاح کر لیا. اب وہاں میں اشارہ انہوں نے کیا کہ فما وجدتہ الا کہتبۃ ثوب. تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتریدین ان تعودی، کیا دوبارہ تم پہلے شوہر کے پاس لوٹنا چاہتی ہو، رفاعہ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل. تو آپ نے فرمایا نہیں لوٹ سکتی حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک. یہ خلوت کی طرف اشارہ ہے. تو کہتے ہیں یہ حدیث آپ کے فنی اعتبار سے مشہور ہے، اور مشہور حدیث سے کتاب اللہ کے لفظ کی تشریح کی جا سکتی ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ شرط لگائی ہے، تو خود جو ہے اسی حدیث کی بنیاد پہ خلوت کی شرط لگائی ہے. چونکہ کتاب اللہ کی نص میں تو صرف نکاح یعنی عقد معلوم ہوتا ہے. اب نکاح کے ساتھ ساتھ خلوت کا جو اضافہ ہے وہ سیدنا امام شافعی نے بھی اسی حدیث سے کیا ہے. اس واسطے کتاب اللہ پہ خبر مشہور کے ذریعہ کتاب اللہ کی تشریح کی جا سکتی ہے. یہ جو ہے گویا اصطلاح ہے اصولیین کی کہ لا یجوز الزیادہ ولا تجوز الزیادہ علی کتاب اللہ. تو الزیادہ علی کتاب اللہ کا مطلب یہی ہے تشریح، یعنی کسی لفظ قرآنی کی حدیث کے ذریعے تشریح کرنا. زیادہ ہمارے یہاں جو اردو میں لفظ استعمال ہے اس سے جو ہے پھر وہ کچھ زیادہ ہی معنی سمجھا جاتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تشریحی نوٹ ہے، یعنی تشریح جو کی جاتی ہے اور معنی کی تعیین کی جاتی ہے یا تفصیل کی جاتی ہے، اجمال کو ابہام کو جو ہے حل کیا جاتا ہے. تو یہ سب نام ہے گویا کتاب اخبار مشہورہ کی وجہ سے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ البتہ یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو جب لوٹ جاؤ تو وہ رجوع یعنی پہلی حالت کی طرف رجوع کرنا. پہلی حالت کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حالت میں 3 طلاق کا حق حاصل تھا، اس لیے اب بھی 3 طلاق کا حق حاصل ہوگا. والحل الکامل، اور حل جو ہے والحل الکامل مکمل حل گیا ہے وہ 3 طلاق کا حق حاصل ہونا. تو کہتے ہیں دیکھیے الوط ثبت من الحدیث، وطی یعنی خلوت بھی حدیث سے ثابت ہوئی، اور آپ یعنی شوافع نے اس وصف کو جو ہے انداز کیا ظاہر آیت کو سامنے رکھ کر. اسی طرح اشارتاً جو ہے محللیت بھی ثابت ہوئی. رسول اللہ کے اس فرمان میں کہ لعن اللہ المحلل لہ فإن، اب کہتے ہیں کہ دیکھیے محلل یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں استعمال ہوا ہے. زوج ثانی جو ہے زوج اول کے لیے محلل کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوگا. اس لیے اب جس صورت میں 3 طلاق دی ہو تو 3 طلاق کا حق حاصل ہوتا ہی ہے. اس لیے اگر 1 طلاق پہلے دی ہو یا 2 طلاق دی ہو تو بھی 3 طلاق کا بدرج اولا حق حاصل ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ تفصیل جو ہے گفتگو ہے جو اصول کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے اور سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس کے جوابات دیے گئے ہیں مطولات میں. ان تمام گفتگو اور ان تمام تفصیلات کا لانا یہاں جو ہے وہ کتاب کے اختصار کے خلاف ہے. تو گویا حتی تنکح زوجا غیرہ، اور اس پوری آیت پہ یہ تفصیل ملا جیون علیہ الرحمٰن نے کی. آج کل جو سوال اٹھایا جاتا ہے بد باطنوں کی طرف سے سوشل میڈیا میں اور مختلف مستشرقین کی طرف سے، یہ حلالہ کے موضوع کو اور حلالہ کے لفظ کو لے کر کہ یہ حلالہ کیا چیز ہے
اور گویا اس میں عورت کی ایک توہین ہے اور اس کے حق تلفی ہے، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو مسلسل پروپگنڈا کیا جاتا ہے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ شرعی احکام کی حکمتیں، مصلحتیں اور اس کے تقاضے، ہم تو اس واسطے کہ یہ شرعی قانون ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مسئلہ کبھی ہوتا ہے کہ سوال و جواب کا، مذاکرات کا، ڈیبیٹ کا، کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ جو سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے جوابات بھی مناسب انداز میں جہاں لیاقت ہو وہ دینا چاہیے، اور یہ کام عقل کی نظر میں احکام شریعت کو جو ہے پیش کرنا، یہ بھی خود قرآن و حدیث میں اس کے مسائل اور اس کی طرف، حکمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا بہت سی آیات میں اور بہت سی احادیث میں، کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے جو ہے چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے زمین میں گھس رہی تھی، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو برجستہ وہ کہنے لگے کہ جناب عالی، یہ تو دو کوڑی کی چادر ہے، اس میں تفاخر کیا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ دو کوڑی کی یہ چادر ہے، اس میں تفاخر کیا؟ تو یہ بتانا چاہا انہوں نے عام طور پہ عرب جو ہے وہ لباس کا استعمال کرتے تھے، اور وہ زمین میں گھستے چلتے تھے، تو اس میں مفاخرت مقصود ہوتی تھی۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ حضرت اس میں چند کوڑیوں کی ہے، چند درہم کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم دو باتیں ہیں آپ نے، انقا یعنی اس میں تمہارا کپڑا صاف ستھرا رہے گا، ویسے گھسے گا تو گندا ہو جائے گا، اور دوسرے کہ میرے طریق پہ عمل ہوگا۔ تو یہ آپ نے حکمت سمجھا دی۔ تو حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں مسائل کے حکمت اور اس کی چیزیں سمجھائی ہیں۔ اسی واسطے یہ موضوع اسرار شریعت، اسرار و رموز شریعت مستقل موضوع ہے، اور اس میں سب سے شاندار کتاب جو موجود ہے وہ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اس کو اور دیگر کتابوں اور علوم کی روشنی میں اردو میں بھی ایک کتاب حضرت تھانوی کی طرف منسوب ہے، المصالح النقلیہ فلم مسائل عقلیہ، اس طرح جس کا آسان نام کر دیا ہے احکام شریعت عقل کی نظر میں، اور بھی لوگوں نے لکھا۔ تو بہرحال حلالہ کے سلسلے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو وہ اس معنی کر کہ اس کے پورے فلسفے اور فلسفی سے وہ واقف نہیں ہے، صرف ایک لفظ سن لیا کہ حلالہ ہے، دوسرے آدمی کے پاس جائے گی، پھر وہاں سے لوٹ آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے پہلے کے لیے، تو یہ صرف ایک رف انداز میں بیان کر کے اس کو قبیح اور اس کی قباحت کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ کی لعنت ہے جو صرف حلالے کی نیت سے نکاح کرے، اور جس کے لیے حلال کیا جائے وہ ان دونوں کی نیت یہ ہو، تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی۔ تو سب سے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی چیز ہے کہ منصوبہ بند حلالہ جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ خود باعث لعنت ہے، رحمت الہی سے دوری کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ تو غلط ہے، رسول اللہ نے صاف فرما دیا۔ اب جو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے تو صرف یہ بیان کیا ہے کہ جب زوجین کے مابین تین طلاق کے ذریعہ مکمل حرمت اور حرمت آ گئی، اب حرمت، اس حرمت کا خاتمہ کیسے ہو؟ تو اس حرمت کے خاتمے کے بھی ایک صورت بتا دی، حتی تنکحہ زوجا غیرہ۔ تو جو حرمت مستقل طور پہ ثابت ہو گئی، حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی، تو اس کا ایک حل کہ یہ حرمت کب ہو؟ تو حلال و حرام کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تین طلاق کے بعد حرمت مغلظہ آ گئی، اب اگر یہ حرمت مغلظہ دور ہوگی تو وہ اسی طرح کے دوسرے شوہر سے نکاح ہو، اور وہ سارا جو ہے وہ
خلوت ہو، اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر اس کے بعد حتی تنکیہ. تو یہ جو حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے یہ ایک قرآن نے طریقہ بیان کر دیا. لیکن اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حتی تنکیہ ایسا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کر لیا، اب اس شوہر کا اتفاق کیا، پھر انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، اور پھر اس کو پشیمانی ہوئی کہ پہلے ہی جگہ ٹھیک تھی، اب وہاں سے پھر رابطہ کر لیا جائے تو نکاح کر لے. یا پھر ان دونوں میں جو نیا نکاح کیا ہے انبن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور اس سے اختلاف سے بچنے کے لیے پھر وہ آپس میں جو علیحدگی ہو گئی، پھر اپنے طور پہ چاہے پہلے شوہر سے نکاح کرنا تو کر سکتی ہے. جس طرح ایک طلاق دینے کے بعد اگر عدت گزر گئی، دونوں اجنبی ہو گئے، ایک طلاق یا دو طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد دونوں اجنبی ہو گئے، لیکن اگر چاہیں دونوں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر سے معاہدہ کر لیں، پھر سے عقد کر لیں. تو اسی طرح تین طلاق دینے کے بعد بھی ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے اور اس کے بعد وہ طلاق دے، تو پھر پہلے شوہر کے لیے جو حرمت مغلظہ ان دونوں کے درمیان تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ قرآن نے بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ باقاعدہ اعظم باللہ ایسی منصوبہ بندی کی جائے، اور اس جو ایک خدشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کر دیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اس مقصد سے کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ باعث لعنت ہے. تو یہ صاف صاف دو ٹوک مسئلہ ہے، اور مجبوری کے انسان کی زندگی میں مختلف احوال آتے ہیں. ہر دور میں ایک ہی حکم نہیں چلتا ہے، ہر دور کے لحاظ سے احکام ہوتے ہیں. اب دو انسانی زندگی میں ناچاقی کی بنیاد پہ تین طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے دونوں. اب پھر کسی وجہ سے اتفاقات ہوتے ہیں اور اس کا انتقال ہوتا ہے پہلے دوسرے شوہر کا، یا یہ کہ وہ ناچاقی کی بنیاد پہ وہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اب زندگی پھر بدلی اور زندگی کے طریقے پھر بدلے، اب پھر گردش میں آئی، تو اب اس کا حل پھر پیش ہے کہ اگر یہ چاہے دونوں تو پہلے دونوں آپس میں نکاح کے ذریعہ پھر وہ نیا نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ ایک حل، یعنی مشکلات کا ایک حل بتایا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی طرح عورت کے حقوق کی اس میں حق تلفی ہے یا اس کی توہین ہے، ایسا نہیں ہے. بس مشکل زندگی کے حل کا ایک حل ہے یہ، کہ زندگی کے حالات جو مختلف حوادث پیش آتے ہیں، کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، ایسا کوئی حادثہ پیش آئے، تو ایسی صورت میں اس حادثے سے نمٹنے کا یہ گویا ایک طریقہ ہے. اور بھی اس سلسلے میں گفتگو ہے، وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بھرا گھر ہے، اور ایسی صورت میں کسی جذبات میں آ کے شوہر نے تین طلاق دے دی. اب تین طلاق دینے کے بعد بچے ہیں، گھر ہے، سارے مسائل ہیں، اب پورا گھر برباد ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں بھی اس گھر کو آباد رکھنے کی کاوشیں لوگ کرتے ہیں. تو لیکن منصوبہ بند طریقے پہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن ایسا کوئی حل اگر نکالا جاتا ہے تو یہ بھی مشکلات کا حل ہے. اس لیے یہ چیزیں بڑی دانائی اور دانشوری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو شریعت نے رہنما خطوط دیے ہیں طلاق کے سلسلے میں، کہ ایک طلاق دی جائے، دو طلاق دی جائے، تو وہیں تک باقی رہنا چاہیے، حد کو پار نہیں کرنا چاہیے. پھر اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، گویا ایک طرح کی سزا ملتی ہے، اور اس طرح جو ہے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے ان سے نمٹنے کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے. اور یہ بھی شریعت کی پابندی ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو جو ہے ایسے مسائل بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بطور حل کے پیش کیے گئے ہیں. یہ اس سلسلے کے مسائل ہیں. جی حضرات، آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ الحمد للہ.
سوال و جواب نہیں آپ کے الحمدللہ پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے